بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم ابھی پرماننٹ ہائرنگ کوئی نہیں کرنے جا رہے، ہم اپنی جو ہے کانٹریکچوئل ہائرنگ کریں گے اور اس کے کے پی ایز بنائیں گے۔ ہم ان کا موڈ آف جاب ایسا بنائیں گے سرکار جب چاہے ہائر فائر کر سکے۔ ہر سال کے بعد ہر بندے کے کے پی آئیز ہوں، اسے پتا ہو کہ میں نے اگر سرکار کی نوکری کیا تو میں نے ایک سال کے اندر اپنی یہ میرے فرائض ہیں، میں نے یہ ادا کرنے ہیں۔ جس نے ادا کرنے ہیں وہ اگلے سال رینیول لے لے، جس نے نہیں ادا کرنے وہ کوئی اور کام کر لے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کا ایک میکنزم بنا رہے ہیں، ان جو ملازمین کا، ہم کسی کو نوکری سے فارغ نہیں کریں گے۔ یہ میں بار بار ایک بات سمجھاتا ہوں، دیکھیں نوکری سے فارغ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ سرکار دی نوکری ساری زندگی رہے گی۔ ہم ان کا موڈ آف جاب ایسا بنائیں گے کہ یہ نوکری کرتے رہیں، ان کو پیسے بھی اچھے ملتے رہیں اور اس کا سرکار جب چاہے ہائر فائر کر سکے۔ تو یہ ایک تجاویز ہے جو آپ کے پاس لے کر آئیں گے، پہلے آپ سے پہلے ان کو ویٹ کرائیں گے، آپ کی تجویز لے کے پھر آگے اس کی کسی قسم کی جو قانون سازی ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے۔ تو میں ایڈوانس میں آپ دوستوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ چونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہے، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن جو ہے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اور آپ کو ایڈوانس میں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ کس طرح سوچ رہا ہے۔ اور آپ کی تجاویز کی روشنی میں اس دن رائے صاحب آئے تھے، انہوں نے بہت دو چار باتیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اور ہم نے ان کو فوراً ٹیک اپ بھی کر لیا۔ تو میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو اراکین اسمبلی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں، ہم کسی دن آپ کو ڈپارٹمنٹ میں کھانے پہ بلاتے ہیں، ہم آپس میں چیئرمین صاحب آپ ٹائم دیجیے گا، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں میٹنگ سے علاوہ۔ میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے ایک اہم اور فوری نوعیت کے مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کی جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ روزنامہ دنیا نیوز مورگا 7 جنوری 2025 کی خبر کے مطابق ایجوکیشن آفیسرز کو الاؤنس دلانے کے نام پر 2 کروڑ روپے کا مبینہ سکینڈل۔ تفصیل کے مطابق صوبہ بھر کے اے ای او کو خصوصی الاؤنس دلوانے کے لیے 2 کروڑ روپے اکٹھے کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملات سامنے آنے پر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 2 اے ای اوز کو سرنڈر کر دیا۔ دونوں اے ای اوز نے ڈسپیرٹی الاؤنس کی مد میں اے ای اوز کو الاؤنس دلوانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ہر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سے 10 سے 15 ہزار روپے کی رشوت جمع کی گئی۔ 2 میں سے ایک اے ای او ملک سے فرار ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الاؤنس سکینڈل کی سمری پاس کرانے کے لیے اسکول ایجوکیشن کے افسروں نے بھی حامی بھری تھی۔ یہ جو اے ای او تھا اس نے خود ساختہ ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، باقی اے ای اوز کو اپنے ساتھ میں لایا ہوا تھا۔ انہیں اس نے دھوکہ دیا کہ میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں، ان سے پیسے لیے اور اس کے بعد کروڑوں روپے اس نے اکٹھے کر لیے۔ جب ہمیں اس چیز کا پتہ چلا تو ہم نے فوری طور پہ اپنی ایک ٹیم یہاں سے بھیجی، اس کے خلاف انکوائری کی، اینٹی کرپشن میں بھی ایف آئی آر درج کروا دی فروری 2025 میں، اور ان کے خلاف پیڈا کی بھی کارروائی لگ گئی۔ پیڈا کی کارروائی کے تحت جو نوریز تھا، جو بیسیکلی اس کا سارا سرگنا تھا، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، اس کا لیٹر آف ایگریمنٹ ہم نے کینسل کر دیا، اور باقی بھی جو 2 اے ای اوز اور تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ اس میں اقصیٰ کنول اور محمد ندیم، یہ 2 بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ ان کا جو لیٹر آف ایگریمنٹ جو تھا وہ نوریز طارق کا تو کینسل کر دیا گیا، باقی جو تھے ان کے خلاف انکوائری کی گئی۔ اور جہاں تک رہ گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اس میں شامل تھے یا کوئی ایسا، نہ تو کوئی نوٹ موو ہوا، نہ کوئی کاغذ پتر ہے کہ جس میں کہیں سے ثابت ہو سکے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کسی افسر نے کوئی کوشش کی ہو کہ اس چیز کو اپروو کروایا جائے۔ ہمیں تو یہ کہیں 3rd پلیس سے پتہ چلا اور فوری طور پہ ہم نے ایکشن لیتے ہوئے یہ فروری میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، مارچ میں یہ بندہ نوکری سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد یہ ملک سے فرار ہو گیا اور ابھی تک اینٹی کرپشن والے اس کے پیچھے ہی ہیں۔ یہ آپ نے ریٹرن رپلائی جو جی جمع کروا دیا جی۔ سر اس میں ایک بہرحال یہ چیز سننے میں آ رہی ہے کہ they were in connection with some of the officials۔ اب ظاہر ہے اس کا ایویڈنس نہیں ہے، اٹس جسٹ نیوز اور ریومر ہے۔ کہنا ہم یہی چاہیں گے کہ اس کو آپ پھر پروف کروائیے، کیونکہ اگر واقعی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ شامل ہیں تو آج یہ فرنٹ مین تھا جو لے کے بھاگ گیا، کل کوئی اور لے کے بھاگ جائے گا۔ اگر اس کا مستقل حل کرنا ہے تو میرا خیال ہے ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی ایسی بلیک شیپس موجود ہیں تو انہیں بے نقاب کیا جائے۔ سر یہ چونکہ انفارچونیٹلی ملک سے نکل گیا، ایک اور خاتون تھی ہماری بہاول نگر کی سی او تھی، اور وہ بڑے کرپشن کے کیسز میں انوالو تھی، اور اس پہ ہم نے سیکرٹلی لوکیشن پتہ کرا کے چھاپا، راتوں رات اس پہ پڑا اور وہ اریسٹ ہو کے ابھی بیہائنڈ دا بارز ہے۔ یہ بھی اگر پکڑا جاتا نا تو پھر ضرور اس سے ہم ساری چیزیں اگلواتے
مگر انفارچونیٹلی یہ نکل گیا. کچھ لوگوں پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا, جو ہمارے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسو تھا, اس کو ہم نے سرنڈر کیا, اس کی کچھ مشکوک حرکتیں تھیں, اور اگر فردر ہمیں کو پتہ چلتا ہے اس پہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. نہیں, یہ ایک منٹ خالد صاحب, یہ سیکٹری صاحب آپ ایسا کریں نا, کسی اچھی ایجنسیز کو یہ انویسٹیگیشن دیں, وہ آگے پھر ان کو لے کر چلیں گے, وہ سارا پتہ چل جائے گا. سر یہ پھر ہم پولیس کی اسپیشل برانچ کو یا تو لکھ دیتے ہیں. نہیں, اسپیشل برانچ کوئی ایجنسی, اسپیشل برانچ تو رپورٹ دے سکتی ہے نا. بالکل ٹھیک, ایف آئی اے کو لکھ دیتے ہیں. ایف آئی اے کو دیں کم از کم. وزیر صاحب, یہ اسپیشل برانچ تو صرف ہمیں رپورٹ دے سکتی ہے, وہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. آپ ایف آئی اے کو دیں یا اینٹی کرپشن کو دیں, ایف آئی اے کو دیں, وہ ظاہر ہے کہ یہ باہر گیا تو وہ مینج بھی کر لیں گے, ان کے پیچھے جو لنک ہیں ان پر بھی وہ ورکنگ کر لیں گے. تو یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے, چلو اس کا کوئی رزلٹ بھی آئے گا.